أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا إن الرجل يزني فيتوب الله عليه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 رد السلام وعيادة المريض وإجابة الدعوة وتشميط العاطس. محترم اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس مقدس گھڑیوں میں مسجد میں آنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس مبارک دن کے اندر ہمیں اپنی مبارک جگہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ بہت سے بھی لوگ ہیں کہ جس طرح کی مسجدیں خالی ہیں اور لوگ نہیں آئے، تو یہ اللہ کا اپنے لیے فضل سمجھنا چاہیے، احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی. توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے. کسی نیک کام کرنے کی، عبادت کی بھی توفیق مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس زمانے کے اندر تو بہت بڑا فضل ہے. لوگ گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتے ہیں، لیکن عبادت کرتے ہوئے بہت جلدی تھک جاتے ہیں. جھوٹ بولنے کی مجلس لگاؤ، کوئی نہیں تھکے گا. کسی کی غیبت کرنے کی مجلس لگاؤ، کوئی نہیں تھکے گا. لیکن اگر بات آ رہی کہاں تعلیم میں بیٹھنے کی، امام کے پاس بیٹھنے کی، مسجد میں آنے کی، تو آدمی تھک جائے گا، اس کے پاس وقت نہیں ہے. غلط کام کرنے کا کہہ دو، وقت ہی وقت ہے. جہاں مسجد میں آنے کی بات آ گئی، دین کی بات سننے کی آ گئی، تو پھر وقت انسان کے لیے کم پڑ جاتا ہے. تو یہ فخر کی بات نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ملتی نا. ایک انسان ہے اور ایک جانور ہے. جانور مالک جب اس کو چارہ ڈالتا ہے تبھی وہ کھاتا ہے. مالک اس پر سوار ہوتا ہے، وہ مالک سے شکایت نہیں کرتا ہے کہ مالک تو اتنا کیوں سوار ہوتا ہے. وہ بیمار ہو، وہ دکھی ہو، بھوکا ہو، وہ پیاسا ہو، وہ اپنے مالک سے شکایت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس قوت گویا ہی نہیں ہے. وہ جس حالت میں بھی ہو، مالک جب چاہے جس طرح چاہے اس کو اٹھا کے استعمال کر لیتا ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ شمار بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو وقت ملتا ہے، جو مہلت ملتی، اس کو ڈھیل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک چند دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے، انسان کو چند ایک اختیارات دیے ہوئے ہیں. اب انسان ان اختیارات کو استعمال کر کے چاہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا نیک صفت بندہ اور برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے. اور اگر یہی اختیارات کو استعمال کر کے وہ معصیت کے اندر لگ جاتا ہے، گناہ کے اندر لگ جاتا ہے، تو وہ انسان کی حماقت ہے. انسان اپنی زندگی کو اپنے تئیں گزارے یہ کمال کی بات نہیں ہے. اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے، رسول کے مطابق گزارے، کمال تو یہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پتہ چلا غیبت کرنے کی وعید جب ان کے پاس آئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی غیبت نہیں کی.
ہم تعلیم کے اندر بیٹھتے ہیں، تعلیم کے اندر سنتے ہیں، لیکن صرف ہم ان کو اپنی سماعت تک محدود رکھتے ہیں. ہم اس کا سماع کرتے ہیں، اس پر عمل اور اس کو غور سے سننا اور اس کی گہرائی تک پہنچنا ہم اس کی جستجو میں کبھی رہتے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی انسان کو دی ہے. انسان اس زندگی کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی بگاڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق آنے والا نہیں. انسان اگر غلط کام کرتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو یہ انسان اپنے ہی لیے تباہی کے سامان مہیا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ بات حجت بھی پیش نہیں کر سکتا ہے. انسان گناہ کر لے اور اسے گناہ پر اصرار کر لے تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. لیکن ایک انسان وہ بھی ہے کہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا وہ ولی بن جاتا ہے. آج ہم نے اپنی زندگی کو معصیت کے اندر گزاری اور اپنی زندگی کو ہم معصیت کے اندر گزار رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بھائی ایمان والے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچیں، ہماری اولاد بھی جہنم کی آگ سے بچے. ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان، یہ بھی گھر والے سب جہنم کی آگ سے بچے. ہم جہنم کا ایندھن خود بن جائیں اور ہم جہنم کی ایندھن کو خود تیار کریں، یہ کمال نہیں، یہ تو ہر دھرمی ہے اور یہ تو حماقت ہے کہ انسان جہنم اپنے لیے تیار کر رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو وہ غلط استعمال کر رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو اپنی مہلت اپنی عنایت سمجھتا ہے. تو پھر انسان کا ایک وقت یہ آتا ہے، عمر جب گزر جاتی ہے اور جب وہ رکوع کرنا چاہتا ہے پھر اس کو رکوع کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ کمر جھکتی نہیں. پھر وہ سجدہ کرنا چاہے اس کو سجدے کی توفیق نہیں ملتی ہے. عبادت کی توفیق کا مل جانا، عبادت کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. انسان اپنی زندگی کو گناہ کے اندر گزارتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو جھوٹ بول کر گزارا ہے، کبھی پیشانی پر بل نہیں آیا. ہم نے اپنی زندگی کو جھوٹ بول کر گزارا ہے، غیبت کر کر گزارا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کو سوچا نہیں. کبھی ہم نے جھوٹ کو گناہ سمجھا نہیں، کبھی غیبت کو ہم نے گناہ سمجھا نہیں، سود کو کبھی ہم نے گناہ سمجھا نہیں، ہم نے بدسلوکی کرنے کو کبھی گناہ سمجھا نہیں، حسن اخلاق کو کبھی ہم نے عبادت سمجھا نہیں، ہم نے اچھے کام کو عبادت کے طور پر کبھی کیا نہیں، برے کام کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر آ جائے اس کو کبھی ہم نے سمجھا نہیں اور ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ انسان پر ایسا آئے گا کہ وہ انسان صبح تو مومن ہو جائے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا. اور یہ زمانہ وہی ہے. انسان اپنے زبان سے کیا لفظ بول رہا ہے اسے خود خیال نہیں ہے. انسان اپنی زبان کے ذریعے چاہے تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے. یہی زبان ہے. اگر انسان اچھا استعمال کرتا ہے، اچھی جگہ اس کو لگاتا ہے تو اس زبان کے ذریعے وہ اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے، اللہ کا قابل بندہ بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے. لیکن یہی زبان انسان کو جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتی ہے. انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے زبان سے کوئی ایسا لفظ بولا جو وہ لفظ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے احکام کے خلاف ہے، تو وہ انسان مسلمان کے لیے سلب ایمان کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انسان بھئی یہ زبان ہے ہمارے پاس، اس زبان کے ذریعے انسان اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، انسان اس کے ذریعے جہنم بھی کما سکتا ہے. قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ابھی میں اگر کسی کو گالی دے دوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے ہیں کعبے کے غلاف کو پکڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے بیت اللہ تیری عزت، تیری حرمت، تیری عظمت اپنی جگہ پر ہے، تو قابل احترام ہے، تو قابل تعظیم ہے، تیری تعظیم اپنی جگہ ہے، لیکن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ باعظمت، تجھ سے زیادہ احترام کے قابل
بیت اللہ کو گرانے سے زیادہ، وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے سے زیادہ خطرناک ہے کہ ایک انسان کعبۃ اللہ کو گرا رہا ہو، بیت اللہ شریف کو اگر وہ بے حرمتی کر رہا ہو تو اتنا بڑا گناہ اس کو ملتا ہے، اس سے زیادہ گناہ اس کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی بے حرمتی کرتا ہے، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اور آج موبائل کا زمانہ ہے، ہم کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے کوئی چیز فارورڈ کرتے ہیں، اگر وہ غلط ہے تو ہم اس کو معاشرے کے اندر اس کو اکھاڑتے ہیں، اس کو ابھارتے ہیں اور معاشرے کے اندر اس کو پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بڑا سنگین جرم ہے، بڑا سنگین گناہ ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہم تو موبائل کی بٹن کا استعمال کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر جاتے ہیں، کسی کی بیٹی کی بے عزتی کر دیتے ہیں، یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہمارا کام ہے آج کا۔ لیکن یاد رکھیے یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عزت ایک کعبۃ اللہ سے زیادہ حرمت والی چیز ہے، قابل تعظیم ہے۔ آج مسلمان کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، جہاں دیکھو کوئی اگر اس سے چھوٹا ہے تو وہ اس کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، علماء ہے تو اس کی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو بات کرتے ہیں تو طور طرح کی طرح بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں بہت ہی اس پر توجہ دینے کی بات ہے کہ ہم کسی کا احترام کس طرح کریں۔ مسلمان کو شریعت نے بے لگام نہیں چھوڑا، مسلمان کو شریعت نے ادھورا اور اس کو بے راہ روی پر نہیں چھوڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ امت کوئی غریب امت نہیں ہے، یہ امت کوئی یتیم امت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کوئی فرامین بتلا کر نہیں جاتے تو ایک بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر موڑ پر رہبری کی ہے، ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب ہے، فرشتہ روح نکالنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کو اپنی امت کی فکر ہے۔ جس نبی کو موت کے وقت اپنی امت کی اتنی فکر ہو تو سوچیے اس نبی کا ہم پر احسان کیا ہوگا۔ آج اگر کوئی مرتا ہے تو اپنی اولاد کو پہلے دیکھتا ہے، اپنے مال کو پہلے دیکھتا ہے، اپنی جائیداد کو پہلے دیکھتا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا کیا ہوگا۔ لیکن کائنات کے نبی میرے اور آپ کے لیے اڑ رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا اس نبی کا یہی سرا ہے کہ اس کی سنتوں کے تاریخ ہم خود بن جائیں، یہ کہیں کہ معاشرہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے؟ زمانہ خراب نہیں ہے، میں اور آپ خراب ہوں، خاندان خراب نہیں ہے، ماحول خراب نہیں ہے، میں اور آپ خراب ہوں۔ آپ اور میں اگر اس بات کا اس مسجد کے اندر تہیہ کر لیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی غیبت نہیں کریں گے، کبھی دھوکہ دہی نہیں کریں گے، کبھی سود نہیں لیں گے، کبھی زنا نہیں کریں گے، کبھی شراب نہیں پئیں گے، تو معاشرے کو بدلنے میں کیا وقت لگتا ہے؟ میرے اور آپ ہی کی تو اولاد ہی کام کرتی ہے، میرے اور آپ ہی تو جھوٹ بولتے ہیں نا، کوئی باہر کا تو نہیں بولتا ہے۔ معاشرے کے بگاڑ کے اندر سب سے بڑا دخل ہمارا ہے اور معاشرے کو سدھار کے لیے بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری، اس کا دخل بھی ہمارے لیے ہے۔ اگر میں اور آپ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اب ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی غیبت نہیں کریں گے تو معاشرہ سدھر سکتا ہے، معاشرہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ہی اس بات پر اڑے رہے تو یاد رکھیے معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا چوری کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے شخص کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی چوری کر رہے ہو؟ تو شخص نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، چلو میں مانتا ہوں تو نے چوری نہیں کی۔ اللہ کی قسم کھا لی اور کہا کہ بھائی چلو تو نے چوری نہیں کی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی قسم کھا کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کا واسطہ دے کر بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ یہ زبان ہے میں آپ کو بول کر چلا جاؤں، لیکن اگر دل درست نہیں ہوئے، ایک قلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوچڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے گا اذا فسد الفسد كله، جب وہ جسم کے اندر وہ لوچڑا کر خراب ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ آج ہمارے اس گوشت کے لوچڑے، اس دل کے اندر خرابی آئی تو پورے معاشرے کے اندر خرابی آ گئی۔ سوچنے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کہاں لگائی، کہاں لگانا تھا، کس طرح گزارنی تھی؟ کیا یہی اس طرح زندگی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ نہیں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر شخص
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس طرح حضوری کے اندر جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے جائیں کہ اللہ کے نبی وہاں موجود ہو اور ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کرائی ہو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس کا تقدس ہمیں سمجھنا ہے, اس کا تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا. حج کے لیے جاتے ہوئے وہ نابینا تھا. ایک شخص نے اس کی اشرفیہ کی جو تھیلی تھی اس کو چرا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا. جب اس نے اس تھیلی کو رکھ لیا تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میں نے اس کو معاف کر دیا. بعد میں وہ شخص خود اس تھیلی کو دینے کے لیے واپس آیا اور کہا کہ بھائی کیوں تو نے اس تھیلی کو واپس کر دی؟ تو کہا کہ بھائی تو رکھ لیتا, میں نے تو تجھے معاف کر دیا تھا. کہ بھائی تیری اشرفی کی تھیلی, تیرے پاس کوئی پونجی اتنی تھی, تو اس کو معاف کیسے کر دیا؟ کہا کہ میں نے معاف اس نے کر دیا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری امت میں سے ایک شخص بھی بغیر حساب جب جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا, میں اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو جائے. تو کہا بھائی عجیب بات ہے, تو نے معاف کر دیا. اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو نکل جانے والا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترامی تو دیکھیے کہ وہ شخص اتنا ایمان والا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا نبی میری وجہ سے کل قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا رہے اور یہ کہے کہ میری وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا میدان ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے دیری ہو جائے کہ ذرا اس بندے کا حساب ہو جانے دو, اس کا حساب ہو جانے دو, اور قیامت کی ہو نہ کی ہو اور میرا نبی میری وجہ سے جنت سے باہر کھڑے رہے. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. مسلمانوں, میں اور آپ کی زندگی تو صرف نبی کی بے حرمتی میں گزری ہے, قرآن کی بے حرمتی میں گزری ہے. اس قرآن کو کہ جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے, ایک سرا امت کو دیا گیا ہے, اگر انسان ایک سرے کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے. جس قرآن کو آج ہم نے گلوں میں باندھنے کے لیے صرف استعمال کیا ہے, جس قرآن کو جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کیا ہے, اور یہاں بیٹھنے والے اتنے نوجوان ہوں گے کہ جنہوں نے ہفتوں تک قرآن کو نہ چھوا ہوگا. کیا مسلمانوں نبی کی امت ہونے کا یہی سرا ہے کہ جس قرآن کو کائنات کے نبی کے لیے اتارا گیا ہو, کائنات کی امت کے لیے اتارا گیا ہو, جس کو امت کو ہمیشہ تک لیے رہنا ہو, اور اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا مہر جس نبی پر لگا دیا ہو, کیا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک کے لیے نبی کی نبوت پر مہر لگ چکی ہے. اس نبی کی دین کی حفاظت کے لیے, اس نبی کی دین کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہو. اس نبی کی دین کی بے حرمتی کرنے والے میں اور آپ بن جائیں جو نبی جاتے وقت اس امت کو اس عزم پر گیا ہو کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے دین کی حفاظت کرنے والے میری نوجوان ہوں گے, کئی عمر ہوگا. کہ مسلمانوں ہم ان زمرے میں شامل ہو جائیں کہ جو نبی کے تقدس کو پامال کرتے ہو, نبی کی بے حرمتی کو پامال کرتے ہو. آج بڑا افسوس کا مقام ہے, بڑے درد دل کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان ہیں لیکن ان کی جوانی کی بدمستی کے اندر وہ اتنے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ نہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وابستگی ہے, نہ مسجد سے کوئی وابستگی ہے, نہ دین سے کوئی وابستگی ہے. جھوٹ بولتے بولتے زندگی ختم ہو سکتی ہے, لیکن ایمان پانے کے لیے میں بھی آیا, میں نے ابتدا کے اندر یہ بات کہی کہ ہم جھوٹ بولنے کی مجلس لگے تو ہم شام تک جھوٹ بولتے رہیں گے. اگر کوئی ہماری وفات کی مجلس ہو ہم شام تک اس میں بیٹھے رہیں گے. کہیں پیسے نکلوانے ہو بینک سے, کتنی کڑاکے کی دھوپ ہو, ہم لائن میں کھڑے رہیں گے. لیکن جہاں جمعے کے دن کی بات آئے گی ہمارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں بڑھتے ہیں, ہمارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ کیا کمی رہ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر؟ میرے محبوب کے دین کے اندر کیا کمی رہ گئی تھی؟ کس فرمان کے اندر کمی رہ گئی تھی؟ قرآن کے اندر کیا کمی رہ گئی تھی؟ شریعت کے اندر کیا کمی رہ گئی تھی؟ ارے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جانور بھی اگر دریائے فرات پر اگر پیاسا مرتا ہے تو عمر کو خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اس سے پوچھنا ہو جائے. میں اپیل کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اپنی زندگی کو بدلیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں, اپنی زندگی کا ہدف بدلیں, اپنی زندگی کو گناہوں سے نکالیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق
ہیں اب زمانہ بہت تیزی سے ہے، اب زمانہ صرف فتنوں کا ہے، اب زمانہ صرف عروج پر جائے گا۔ اسلام کو زوال آنے سے پہلے مسلمانوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ کہیں ہمارا ایمان چھن جائے، اسلامی تقدس ہم سے چھین لیا جائے، ہمیں برباد کرنے کی کوشش میں لوگ کامیاب ہو جائیں، ہمارے ایمان کو چھیننے میں ہم سے کامیاب ہو جائے، اس سے پہلے ہم اپنے قرآن سے اپنے مسائل کو حل کرائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے قرآن سے رجوع کریں۔ وہ قرآن جس کو چھونا بھی اللہ نے عبادت قرار دیا، جس کو دیکھنا بھی اللہ نے عبادت قرار دیا، اس قرآن کو صرف ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، اس کا حق یہ نہیں ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ جب صبح اٹھو پیار سے اس کو دیکھو، محبت سے اس کو چھو، آنکھ سے اس کو لگاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل قرآن کے ذریعے حل کراؤ۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے محافظ بنے، ہر موڑ پر جہاں جس طرح شریعت کو ضرورت پڑے ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر اپنے شریعت کے محافظ خود بنے۔ ہمیں ضرورت نہیں کسی کے اپنانے کی، ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی کو ہم آئیڈیل بنائیں، کسی خان کو ہم آئیڈیل بنائیں۔ ہمارا آئیڈیل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم نے رسول کے علاوہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کو آئیڈیل، کسی اور کا نمونہ بنایا تو ہماری سوائے تباہی، سوائے بربادی کی کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس رمضان کی مقدس مہینے کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، میرے نبی یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ شعبان اور رمضان سے پہلے اس مہینے کا نام رجب اور شعبان ہے، اس کے لیے میرے نبی دعا کر رہے ہیں۔ اس مہینے کی کوئی تو خاص تعظیم ہے، اس مہینے کی کوئی تو بڑی بابرکت اور عظمت چیز ہے کہ اس میں ایک مہینہ، اس مہینے کے اندر ایک دن رحمت کا ہے، ایک اشرا رحمت کا ہے، ایک مغفرت کا ہے، ایک جہنم سے خلاصی کا ہے۔ بڑے بدبخت لوگ ہیں وہ جو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کراتے ہو، اپنی مغفرت نہ کراتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں رہتے ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے سے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے عافیت والا مہینہ بنا، عافیت کے ساتھ ہمیں اسے گزارنے والا بنا۔ اس مہینے کے اندر ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ ہم سے عبادت کی توفیق چھین جائے۔ آج ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے بڑے فخر سے بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گناہ کر رہے ہیں اور اس پر فخر ہے تو یہ فخر نہیں ہے، یہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اور جس مہلت کو ہم نے اپنے انانی یہ سمجھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مہلت اس لیے دیتا ہے کہ بندہ کہیں آ کر جب اس کو مل جائے توبہ کی توفیق وہ توبہ کر کے میری طرف رجوع کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مہلت کو، اپنی جوانی کو، اپنے پیسوں کو، اپنی جائیداد کو اس پر غرور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نافرمان بن جائیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خسران کا فیصلہ کر دے، جہنم کا فیصلہ کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی وعید نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تمہیں کوئی منع نہیں کرتا ہے کہ کھیتی نہ کرو، اپنے کاروبار کے اندر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ بن سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے لیے تمہیں کوئی مجلس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی مجلس کے اندر بیٹھ کر تم دل سے توبہ کر لو، اے اللہ میرے اپنی زندگی کو جہاں تیری نافرمانی کے اندر گزارا ہے آج میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اسی مجلس سے ہمیں ایسا اٹھائے گا گویا ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق ہوتی نہیں ہے اور ہم اس توبہ کی توفیق کے نہ ہونے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ مسجد میں آ جانا یہ اللہ کا فضل ہے، نماز کا پڑھ لینا یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم اپنے تئیں کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں جمعہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور بہت سے وہ ہیں جنہیں عید کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کے پیسے پر غرور نہیں ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ بندے مسجد کے اندر آئیں، یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ میں اور آپ بڑے بابرکت اور بہت عظیم لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں اس بات پر چنا ہے کہ ہم نماز کے لیے آئے ہیں، ورنہ بہت لوگ وہ بھی ہے کوئی کام نہیں ہے لیکن مسجد پر جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ توفیق کا ملنا یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ سے توفیق مانگے، اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے، ہمیں روزوں کی توفیق دے، ہمیں ایمان پر جمے رہنے کی توفیق دے، موت کے وقت کرنے کی توفیق دے۔ یہ توفیق یہ اللہ کا فضل ہوگا، اور جہاں اللہ کا فضل ہوگا وہاں انسان کے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی، اور جہاں اللہ کا فضل انسان سے ہٹتا ہے اور انسان اپنے اوپر لے لیتا ہے تو یاد رکھیے یہ انسان کی ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اللہ کے نبی کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھلا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا کہ مسلمان اپنے ہی ہوں گے، لیکن حضرت مہدی کا جب زمانہ آئے گا، قرب
وقت کے اندر تو کروڑوں مسلمان ہوں گے لیکن کہتے ہیں کہ صرف سب منافق ہوں گے. منافق کا کیا مطلب؟ کئی بھائیوں میں اور آپ تو اس میں شامل نہیں ہے. صرف نام کا مسلمان ہونا اللہ کے یہاں کافی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے مسلمان تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ منافق تھے. اور منافق کے لیے میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ درخواست کرا اسفل نار میں ان کا ہوگا اور کل قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے زیادہ منافق ہی رہیں گے. اور منافق کون ہے؟ کہ جن کی زبان پر کچھ ہے, دل میں کچھ ہے, زبان پر کچھ بولتے ہیں لیکن آج منافقت کا زمانہ تو نہیں ہے لیکن منافقت والی چال نہیں, یہ بھی بڑی بری چیز ہے. اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں, دھوکے باز سے بچائیں, برے اخلاق سے بچائیں, اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں, قرآن والا بنے, مسجد والا بنے, اعمال سے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. جب اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے فیصلے اچھے آئیں گے, ہمارے لیے موسم والی بارش برسے گی. اور جہاں ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو پھر وہی بغیر موسم کے بارش کا ہونا, آسمان سے بجلی کا برسنا, یہ وہی ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگ گنہگار ہیں اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اس مجلس میں ان لوگوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا, لوگ مردار کھانے لگ گئے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگ وہاں گئے تھے, دعا مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ موسیٰ آپ لوگوں کی بخشش اور آپ کی تحسری اس وقت دور ہوگی جبکہ آپ کے مجمع میں ایک شخص جو گنہگار ہے اگر وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی, اس وقت تک بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی کون ہے گنہگار, وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے. وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا, اس نے دل میں اللہ سے کہا اے اللہ آج تو میری بے عزتی کا سوال ہے, آج تو میری عزت پر آ گئی ہے. اے اللہ اگر تو غفور ہے میں اپنے یہاں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. اللہ اتنا غفور ہے مسلمانوں, جس اللہ کی نافرمانی ہم کرتے کرتے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے, جس رب کے ہم نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے, جس کی نافرمانی کرتے کرتے, جس کے شریعت کو مجروح کرتے کرتے وہ ہمیں زندگی کی مہلت توبہ کی توفیق دے رہا ہے. وہ اللہ اتنا غفور ہے, وہ ہم اس کی مغفرت کر دی. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بارش ہوئی. موسیٰ نے پوچھا اللہ کیسے ہوا؟ اللہ نے کہا اس نے معافی مانگ لی, اس نے توبہ کر لی اور میں بڑا غفور ہوں. مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی توبہ کرے اور میں اس کو معاف نہ کروں. تو توبہ کے لیے کوئی مسجد کے اندر آنا بھی ضروری نہیں ہے, توبہ کے لیے مجلس لگانا بھی ضروری نہیں ہے, کسی کے ہاتھ پر بیت ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میں اور آپ یہاں سچے دل سے توبہ کر دو, اے اللہ مجھے اور تم سب کو معاف کر دے. اللہ معاف کرے گا. سارے حضرات توبہ کرتے ہیں نا؟ آواز نہیں آ رہی, شوق نہیں ہے توبہ کرنا, اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. مسلمانوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ابو بکر اور اللہ کے نبی غار میں ہیں. اللہ کے نبی کہ حضرت ابو بکر کی گود پر میرے نبی کا سر رکھا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی نظر جب غار کے دہانے پر پڑی, اللہ کے نبی کو کہا, اللہ کے نبی کفار مشرکین ڈھونڈتے ہوئے آ گئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر گھبراؤ نہ, لا تحزن ان اللہ معنا, اور کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. زمین بھر دو, آسمان بھر دو, گناہ کرتے کرتے زندگی کو گزارو. صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دو اللہ تیرا حبیب کا امتی ہوں, تجھے شرم آتی ہوگی کہ میں تیرا حبیب کا امتی ہو کر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا. اللہ تیرے علاوہ تو کوئی اور سایہ ہے ہی نہیں, تو مجھے معاف کر دے. اللہ معاف کر دے گا. کفل کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ کفل روزانہ ایک نئی عورت سے زنا کرتا تھا. روزانہ نئی عورت اس کو چاہیے تھی. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا, ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ میں تو کوئی زانی نہیں ہوں, تو مجھے چھوڑ دے. تو اس عورت نے کہا, اس کفل نے کہا کہ میں نے تو تجھے نہیں چاہا, تو خود میرے پاس آئی ہے. کہا مجھے میری بھوک نے یہاں لے کر آئی ہے. اور یہ بھی عرض کر دو, اگر ہمارے یہاں کوئی فقیر ہو, گاؤں میں کوئی گھر ایسا ہو کہ جو آپ اپنی ذلت سمجھتے ہو, اپنی جھولی کو نہیں پھیلاتے ہوئے ہیں, میرے اور آپ پر ضروری ہے کہ ہم ان کے گھر تک وہ امداد پہنچائے. کفل کے پاس اس عورت نے کہا میں بدکار نہیں ہوں لیکن میرے بچوں کی بھوک نے مجھے یہاں لایا. اس شخص نے اس عورت کو معاف کر دیا کہ جہاں, اور کفل نے اس عورت سے زنا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا. اس عورت کے جانے سے اور اس عورت کی نکلی ہوئی دل سے دعا سے کفل کی جب مغفرت ہو جاتی ہے, اس رات جب موت ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر تشدد تھا. کوئی نئے کام کرتا تب بھی دروازے پر لکھتا, گناہ کرتا تب بھی دروازے پر لکھتا. وہاں لکھا تھا غفر اللہ الکفر, کہ اللہ نے کفر کی مغفرت کر دی. لوگ حیران ہوئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے کرم سے میں اور آپ تو مایوس ہو سکتے ہیں اپنے گناہ کی وجہ سے
کہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا ہے، 99 آدمی کا قاتل جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا ہے؟ تو توبہ کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ رمضان کے مہینے کے اندر پورے مہینے روزے رکھنے کے لیے کرتے ہو نا؟ کرتے ہو نا بھائی؟ سب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور نیک نہیں اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہیں۔ جھوٹ بولنے سے توبہ کرتے ہو نا؟ گالی دینے سے توبہ کرتے ہو نا؟ مسجد میں آنے کا اہتمام کرو گے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو دین کا داعی اور آپ کو شریعت پر چلنا آپ کے لیے اور میرے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی کہی باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔